بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ کیا اس شخص کے لیے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے قربانی کرنے تک بال اور ناخن تراشنا حرام ہے؟ اس لیے کہ کسی صاحب نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے تو اب بال اور ناخن تراشنا یہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اور بتانے والے نے حدیث بھی سنائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من راہ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلا یاخذن من شعرہ، نہ تو اپنے بال کاٹے، ولا من اظفارہ، اور نہ وہ اپنے ناخن تراشے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث استحباب کے اوپر محمول ہے، یعنی مستحب اور پسندیدہ یہ کہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے تو قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کاٹ لے گا تو وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا اور اسے گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وجہ سے کاٹنے کی ضرورت بھی پیش آ رہی ہے تو کاٹے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دلیل اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ترمذی میں ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبعث بالہدی من المدینہ فلا یجتنب شیئا مما یجتنب منہ المحرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور مدینے سے مکہ المکرمہ بھیجا کرتے تھے اور ان میں سے کسی بھی چیز سے نہیں بچا کرتے تھے جن سے محرم بچتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احرام باندھنے والا نہ وہ اپنے ناخن تراش سکتا ہے نہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی بھی چیز سے نہیں بچا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اعلاء السنن کے اندر ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن، اور اسی طریقے سے ابوبکر بن سلیمان، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کانوا لا يرون بأسا ان يأخذ الرجل من شعره ويقلم اظفاره في 10 ذی الحجہ، کہ حضرات اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بال کاٹے، ناخن کاٹے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی وجہ سے بال اور ناخن کاٹنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو بالکل کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے تو قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ تراشے جائیں۔ لیکن یہ حکم مستحب اور پسندیدہ بھی صرف اس شخص کے لیے کہ جسے بغل کے نیچے کے بال یا ناف کے نیچے کے بال کاٹے ہوئے 40 روز نہ گزرے ہوں۔ اگر 40 روز گزر چکے ہیں تو اب بغلوں کی صفائی یا ناف کے نیچے کے بالوں کو کاٹنا یا ناخن تراشنا، یہ ساری کی ساری چیزیں واجب اور ضروری ہوں گی۔ چنانچہ احسن الفتاویٰ کے اندر ہے کہ یہ حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کاٹے ہوئے 40 روز نہ گزرے ہوں۔ اگر 40 روز گزر گئے ہوں تو امور مذکورہ کی صفائی واجب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔